بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور روایت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مسند احمد میں مروی ہے۔ یہ روایت اگرچہ بخاری، مسلم، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اصحاب صفہ کا ذکر خاص مسند احمد کی روایت کے اندر ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مجھ سے نکاح فرمایا تو آپ نے اپنی بیٹی کو بطور جہیز کے ایک چادر عطا کی، ایک گھاس بھرا تکیہ دیا، ایک مشکیزہ، 2 پانی کے مٹکے اور 2 چکیاں عطا فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہنے لگے کہ اے فاطمہ، کنویں سے پانی کھینچ کر اب تو میرا سینہ دکھنے لگا ہے، سینے میں درد ہونے لگ گیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم، چکی پیسنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں کے اندر بھی گٹے پڑ گئے ہیں۔ حضرت علی نے بھی یہ بات قسم کھا کے کہی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات قسم کھا کے کہی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے فاطمہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، آپ کے پاس کچھ غلام اور باندیاں آئے ہیں، کچھ قیدی آئے ہیں، تو آپ میری اور اپنی تکلیف کا ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خادم مانگ لاؤ تاکہ ہمیں اپنے ان کاموں میں آسانی اور سہولت ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئی اور سلام پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بیٹی فاطمہ، تم کیسے آئی ہو؟ تو کہتی ہیں کہ مجھے خادم مانگنے میں شرم محسوس ہوئی، تو میں نے عرض کیا کہ میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی، اور پھر میں واپس چلی آئی۔ جب واپس آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے فاطمہ، آپ خادم لینے کے لیے گئی تھی تو اس حوالے سے پھر کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو بڑی شرم محسوس ہوئی اور میں شرم کی وجہ سے، جھجک کی وجہ سے خادم کے حوالہ سے کچھ نہیں کہہ سکی، بس میں نے اتنا ہی عرض کیا کہ میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی اور میں تو واپس آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو ہم دونوں اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنویں سے پانی کھینچ کر میرے سینے میں درد ہونے لگ گیا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، چکی پیس کر میرے ہاتھوں میں گڈے پڑ گئے ہیں۔
تو آپ کے پاس کچھ غلام اور باندیاں آئے ہیں، ایک خادم ہمیں بھی عطا کر دے تاکہ ہمیں ان کاموں میں آسانی اور سہولت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب صفہ ان کے بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر دنس گئے ہیں، ان کے پیٹ کمر سے چپک گئے ہیں، میرے پاس ان کے خورد و نوش کے لیے کوئی سامان نہیں، ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس کوئی مال نہیں، میں تمہیں ان پر ترجیح نہیں دے سکتا، میں یہ غلام اور باندیاں بیچ کر ان کی رقم کے ذریعے ان کے خورد و نوش کا انتظام کروں گا، ان پر خرچ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان حضرات کو یہ فرمایا تو یہ حضرات واپس چلے آئے۔ جب رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ پہنچے تو یہ دونوں حضرات رضی اللہ تعالی عنہما چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور چادر چھوٹی تھی، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری پر جب انہوں نے کھڑا ہونے کا ارادہ کیا اور کھڑا ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، فرمایا تم اپنی جگہ پر ہی رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک عمل بتائے دیتا ہوں جو تمہارے لیے غلام اور باندی سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ رات کو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے غلام اور باندی سے بہت بہتر ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، احساس نہیں رہتا، اور آخرت میں اجر و ثواب کے لحاظ سے تو بہتر ہے ہی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل سنا اس وقت سے آج تک میں نے کبھی اس میں ناغہ نہیں کیا۔ ایک شخص جو آپ کے پاس حاضر تھا، عراقی شخص، اس نے کہا کہ اے علی، کیا صفین کی رات بھی آپ نے یہ عمل کیا تھا؟ جو جنگ صفین ہوئی تو اس نے سمجھا بھی وہ جو وقت ایسا تھا کہ اس میں آدمی کو پریشانی، فکر اور تھکاوٹ اور اس طرح کے امور لاحق ہوتے ہیں، تو اس ابن القوا شخص نے کہا کہ کیا صفین کی رات بھی وہ عمل کیا تھا؟ تو فرمایا کہ
اللہ تم عراقی کو غارت کرے، میں نے صفین کی رات بھی باقاعدہ یہ عمل کیا تھا۔ مسند احمد کی اس روایت میں آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، پیار کرتے تھے، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ بہت سارے فضائل و مناقب کی آپ حاملہ ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے فضائل بھی بے شمار ہیں۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ یہ میرے اصحاب صفا جو مسجد نبوی میں رہ کر دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور ہر وقت دین سیکھ رہے ہیں، دین سیکھنے میں مصروف ہیں، تو میرے پاس ان پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ فاقوں کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ اندر دھنس گئے، لہذا میں ان پر تمہیں ترجیح نہیں دے سکتا۔ میں ان غلام باندیوں کو بیچ کر ان کی رقم اپنے ان اصحاب صفا پر خرچ کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ وہ حضرات جو دین سیکھنے میں مصروف ہیں، دین سکھانے میں مصروف ہیں، دین کی تبلیغ میں مصروف ہیں، دین کے کسی شعبے سے وابستہ ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ دین کی ترویج، دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ، دین کی تعلیم اور دین کی تربیت اور دیگر دین کے شعبہ جات میں انہوں نے اپنے آپ کو مصروف کر دیا ہے۔ دین کی سربلندی کے لیے وہ ہمہ تن کوشاں ہیں، اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ باقاعدہ کوئی جاب کریں، کوئی باقاعدہ مزدوری کریں، کوئی کاروبار کریں، کوئی تجارت کریں، اور کوئی ایسا پیشہ اختیار کریں کہ جس سے وہ اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ہمیں ترغیب دی کہ یہ حضرات زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ان پہ تم اپنے اموال کو خرچ کرو۔ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو غلام دینے کی بجائے اصحاب صفا کو ترجیح دی۔